تو انو درد دے وے کہ اتنا پر امن اور اتنا پر وقار اور اتنا پر جوش مار چل کے میرے تسی اس نو تشدد والے رستے پاسے لینا چاہندے ہو، اسی سویرے 10 بجے تک نہیں لینا چاہندے. چلو 11ویں والے دے نا تے 11 بجے، چلو 12ویں والے دے نا تے 12 بجے تک، چلو جاؤ 12 بجے تک اسی اس مارچ نو تشدد والے راستے نہیں لینا چاہتے. تو انو تکلیف کی ہے اسی فیض آباد جا کے جلسہ کریے، اسی جناب لیاقت باغ جا کے جلسہ کریے، اجی گجر خان جا کے جلسہ کریے. تواڈے پیو دا پاکستان ہے، ساڈا جتھے دل کرے گا جس ٹائم دل کرے گا اسی اسلام آباد نو ٹر پواں گے. ساڈے مطالبات کوئی غلط ہیں؟ ساڈے مطالبات ہیں کہ جنہاں بھی گستاخی رسول کی تھی، مقدسات اسلام دی بے حرمتی کی تھی، انہاں نو فی الفور سزا دیتی جاوے، جلد از جلد قانونی طریقے نہ سزا دیتی جاوے. دوسری ساڈی گل ہے کہ جو تساں اس ملک دے اندر 76 سال تو بدماشی مچائی ہوئی، جڑا آندا ہر قیامت تعمیر نو ساخت، جڑا آندا کہندا پچھلے لٹ کے کھا گئے، اور میں کہا اے پچھلے تے 36 سال دے پچھلے تے اے ون تو انو کوئی غلط فہمی، میں بڑا مٹھا مٹھا لگا رہنا تو انو کوئی غلط فہمی ہے. میں حیا کرنا بھی چلو ایہو جے پنگے لو گے نا تے پھر تو انو میرے کو کوئی نرمی دی امید نہیں ہونی چاہیے. ہاں سے تو ہمارا شوق اور بڑھ گیا ہے. پہلے تو ہو سکتا اسی لیاقت باغ جلسہ کر کے واپس آ جاندے، ہن تو اسی سوچ رہے ہیں بھی جلسہ توڑ کر کے آنا. کوئی پریشانی تو نہیں، بس اتنی گل ہے جے ڈکڑ دا شوق ہے تو سویرے سارے لے آؤ، آپ آؤ جناب، اسی آپ آئے ہیں نا، جرت کرو بلاؤ لاہوروں اوپ موٹر وے تھڑی بلا لو، سارے گلو بٹ بلا لو، سامنے کھڑے کرو تے پھر دیکھ لینے ہیں بھئی تسی ڈاک لیندے ہو کہ نہیں. اے نا حمزے نو بلا باروں کہ انہوں ایتے خندق دے کے کھڑا کر، تیرے کول جے اتنی جناب تو کہنا کہ اسی نہیں آن دینا، تو لیا کٹھے کار ادھروں سارے گلو بٹ تے کھڑے کر سامنے. تو قوم دے بچے نو کیوں لڑوانا چاہتا آپس سے؟ پولیس والے ساڑھے بھائی، سیکیورٹی برانچ والے ساڑھے بھائی، سپیشل برانچ والے ساڑھے بھائی، اے جتنی بھی فورسز ہیں، رینجر ہوئے فوج ہوئے ساڑھے بھرا، اسی نو بہتے ٹکڑ دا شوق ہے نا تو حمزہ شہباز نو لے کے آ، حسین تے حسن بلا لے. میں تو انو سچی گل دستا جے تھے او آزادی والا بکروٹا عمران خان دی گل کر رہے ہیں، جے انو پتہ لگیا ہوندہ نا بھئی ایک خندقہ کھو چکی آن تے اون دی بریک شوکت خانم تو رہے نہیں سی لگنی. اے تا حضور دے غلامن کوئی ایک بھی نہیں گیا بلکہ قافلے دے قافلے آ گئے. اے جان دیں بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں نہیں سے، یہ تو ہمارا شوق اور بڑھ گیا ہے. ان دی تمام سیاست اور تمام حکومت اسی ساریاں جاننے ہیں، بندے بنو، اداریاں نال سانو آمنا سامنا کراؤ، جرت مند بنو، گھروں بندے لے کے آؤ. او جناب جن دے اکاؤنٹ چو نکلے سن اربن پیک صابر درزی نو مقصود چپڑاسی انہوں لے آؤ چوکے، اور سرکار جنہوں اربا کھوائے جو انہوں آج حلال کرن دا ویلے لے آؤ سامنے. 35-50 ہزار بیچارے قوم دے ملک دے جناب ادارے دے ملازمانوں کیوں سامنے کھڑا کرتے ہو؟ دوجے کہتے سن ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے، واہ صدقے جاواں. ہاں جی روندے ہو یہاں باہر آئے، جتنے مہینے ساڑھے بزرگاں کٹے اتنے تا دن بھی نہیں تو سا جیلنج کٹے. ہاں جی انہاں باہر بسا کھرار دیتی ہے، انہاں کہا ہاں بھائی آزادی دی جنگ کنے کنے لڑنی، انہاں کہا جناب کوئی بندہ کوئی نہیں آزادی دی جنگ لڑنا لا. انہاں کہا گھر کنے کنے جانا، پاس آجے چلو سوار ہو جاؤ. جنہوں انہاں سواریاں پوری کی تھی نا، انہاں کہا اے لو پرچے گھر نہیں جانا، پہلے پرس کلاب جانا، جو تو انہوں لکھ کے دیتا ہو پڑھ کے سنانا. تے بابا جی تو انہوں بدوا دے گئے بھئی انہاں بھی رونا، اس دے مطابق رو کے بھی نال دکھانا تے پھر گھر جانا. نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ راز کھلتے سربستہ. اور پاکستان ساڑھے بڑے نے بنایا، اور توڑے بڑے تا جڑے سن نا اس ٹائم لوہے کوٹ رہے سن، اور ساڑھے بڑے سن علامہ فضل خیر آبادی، احمد اللہ شاہ مدرہ، کفایت علی کافی، صدر الدین آزردہ، حسرت موہانی جڑے انگریز دے خلاف جناب جہاد کر رہے سن، انہاں دیا جیلہ میں کٹ رہے سن، انہاں دے ظلم و تشدد بھی برداشت کر رہے سن. انہاں دا رستہ بنی کالا بھی نہیں جاندہ.
بلاول ہاؤس بھی نہیں جاندا، منی لانڈرنگ وال بھی نہیں جاندا، اومنی اکاؤنٹس دی طرف بھی نہیں جاندا، ایون فیلڈ دی طرف بھی نہیں جاندا، جاتی عمرہ دی طرف بھی نہیں جاندا، نیو یارک دی طرف بھی نہیں جاندا، انہاں دا رستہ سنگاپور اور امریکہ دی طرف بھی نہیں جاندا، انہاں دا رستہ واشنگٹن دی طرف بھی نہیں جاندا، انہاں دا رستہ مدینہ طیبہ دی طرف جاندا۔ کوئی مجھے بتائے کراچی سے یہ انسانوں کا سیلاب چلا ہے، کوئی پتا نہیں گرا، کوئی پھول نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی کنکر اور پتھر کسی نے کسی کو نہیں مارا، تو پھر اگر امن چاہیے تو امن والوں کو ان کا حق دو۔ اس ملک میں سلامتی چاہیے تو سلامتی والوں کے ساتھ انصاف کرو۔ میں چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا اور وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ان کا شہری حق دیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اور حکومت ان مسلمانوں کے ٹیکسوں سے چلتی ہے، تو آگ لگانے والوں کا تو حق ہے کہ انہیں دکھائیں، آگ بجھانے والوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں بھی دکھائیں۔ آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اقتصادی بدحالی ہے، سیاسی انتشار ہے، اخلاقی زوال ہے، عدالتی بحران ہے۔ تو اس کی علامتیں میرے آقا نے فرمائی تھیں کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا دیا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے گا، وعق الرجل امہ واطاع امرأتہ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، اور فرمایا کہ وَأَخْسَرْ رَجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا۔ فرمایا کہ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد میں شور و غوغا اور جھگڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ کسی شخص کی تکریم اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کی دہشت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ فرمایا کہ کثرت الزنا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں گے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا بجانے والوں اور رقص کرنے والوں کا دورہ ہوگا۔ ایسے حالات آ جائیں تو ہناک الزلازل وخسفا ومسخا وریحا حمرا، وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زمین میں دھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، وآیات تتابع، اور ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہوں گی، کا نظم سلک انقطع، جیسے ایک تسبیح یا جس میں موتی پروئے ہوئے ہوں ٹوٹ جائے تو ایک ایک کر کے دانہ گرنے لگتا ہے۔ ہم جو مشکلات میں ہیں تو گرد و پیش میں دیکھیں تو اس حدیث میں پوری تفسیر موجود ہے۔